ڈاکٹر صاحب آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ فرام یو. سر جہاں اسد کیسر یہ کہہ رہے ہیں جس طرح 2019 میں عمران خان نے ایک تگڑی سپیچ کی, پاکستان کا موقف, امت مسلمہ کا موقف اقوام متحدہ میں رکھا, اس کے کمپیریٹیولی ہماری مین سٹریم جو قیادت ہے وہ امریکہ جا کے ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے کو قبول کر چکی ہے. سر کیا یہ تفاوت ہے, کیا تضاد ہے, کیا یہ خارجہ پالیسی صحیح ہے یا وہ صحیح تھی؟ نصیر صاحب, یہ پریمبل آپ کا اپنا ہے, آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے. میں کسی شخصیت کے بارے میں بات نہیں کروں گا کہ کسی رکن اسمبلی نے کیا کہا یا 2019 میں کیا کہا. میں تو جو زمینی حقائق ہیں, جو واقعات ہیں, جو آج کی صورتحال ہے, اس پہ بات کروں گا. ٹھیک, زمینی حقائق کیا ہیں؟ میری گزارش سن لیجیے. آپ نے مجھے لیا ہے, بی پیشنٹ ود می. پلیز پلیز. آپ نے شخصیات کا ذکر کیا ہے. شخصیات بہت سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں. جب ہم عالمی امور کو دیکھتے ہیں تو اس میں ذکر ہوتا ہے حالات و واقعات کا, اس میں ذکر ہوتا ہے اس صورتحال کا کہ جس کو ہمیں فیس کرنا ہے. آج دنیا میں یہ مسئلہ جو ہے, اس کو اس بنیاد پہ حل کرنے کے لیے آپ سوچے بھی نہ کہ یہ مذہبی بنیاد پہ حل ہوگا. یہ میرا نقطہ نظر لے لیجئے, اس کے بعد آپ جتنے بھی سوالات چاہیں گے میں آپ کو جواب دوں گا. آپ اس مسئلے کو انسانی بنیادوں پہ لیجئے اور حریت کے حوالے سے لیجئے, فریڈم کے حوالے سے لیجئے. اس کو ریجنل, اس کو مسلم, اس کو مذہبی مسئلہ مت بنائیے, اس لیے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کہیں پاکستان کی اسمبلی میں حل ہونے والا نہیں ہے. ایون یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں حل ہونے والا نہیں ہے. یہ مذاکرات کے ذریعے اور ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونے والا ہے. اور وہ علاقہ, وہ خطہ, میں غزہ کو اپنے ضمیر کا حصہ سمجھتا ہوں, اپنی جان کا حصہ سمجھتا ہوں. لیکن اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ان تفریقات سے نکل کے ایک یونٹی آف امہ کا تصور اپنے ساتھ رکھیے, ہم بھی رکھتے ہیں, اور دنیا کو یونائٹڈ رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل تلاش کیجیے. یہ ایک اہم ترین ایشو ہے اس صدی کا, لیکن کیوں انڈیزالو ہے کہ ہم نے اس کو ہیومینیٹیرین پرسپیکٹو میں بیان کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے ہمیشہ اس کو مسلمانوں کا مسئلہ سمجھا ہے. یہ فلسطین کا مسئلہ, فلسطین کے مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں, یہ ایک عرصے تک وہاں پہ کو ایگزسٹنس میں رہیں. لہذا اس مسئلے کو اس بنیاد پہ غزہ کے بچوں کی آواز کو سنیے. وہ آواز ضمیر انسانی کی آواز ہے. اچھا وہ مسلمان بچوں کی آواز ہی نہیں ہے. اس چیز کو دیکھیے. باقی یہ ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں 2019 کی ان کی تقریر, آئی ایم ایڈمائرر آف دیٹ اسپیچ, یو نو. اب میں آپ کو 2019 کی سر اس کی طرف آتے ہیں. سر آپ نے ایک نقطہ بڑا خوبصورت اٹھایا. سر اس مسئلے کو انسانی, سر اس مسئلے کو انسانی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے. ایک اور بات سن لیجئے, آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے. ڈاکٹر صاحب ایک میرا سوال لے لیجئے تاکہ آپ کی بات کو سیکنڈ کر سکوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا اس مسئلے کو انسانی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے. انسانی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 66,000 انسانوں کا خون, سر اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس مسئلے کو ختم ہونا چاہیے, اس فساد کو, اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. تو سر عالمی دنیا کیوں خاموش ہے؟ کبھی ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں, کبھی نون لیگ کی بات کرتے ہیں, کبھی کسی حکومت کی بات کرتے ہیں. سر 66,000 مسلمانوں کا یا 66,000 انسانوں کا خون is very important, sir. Let me take you back to the history. قائد اعظم محمد علی جناح اور فلسطین کے گرینڈ امام جو ہیں امین الحسینی, عرب لیگ, یہ قیام پاکستان سے پہلے اس مسئلے پہ گفتگو کر رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ویکیپیڈیا کو دیکھیے. میں پچھلے دنوں I was fortunate to meet with the grand daughter of امین الحسینی, ڈاکٹر دلال الحسینی نے کانفرنس. اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو, اس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں, لیکن پاکستان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان ابھی بنا نہیں تھا, تو آپ کے فاؤنڈنگ فادر نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دینے کے لیے کہا تھا. اور اس زمانے میں یہ ملاقات جو ہے وہ آپ ویکیپیڈیا کھولیے اور اس میں 2 نام ڈالیے, امین الحسینی اور قائد اعظم محمد علی جناح. آپ کو اس چیز کی, بلکہ
अमीन हुसैनी जो मुफ्ती आजम फलस्तीन थे, जिन्होंने पाकिस्तान के बनने के बाद ये इस्लामिक समिट के दौरान भी वो मौजूद थे, वहां पे आए, तशरीफ लाए, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। ये मसला जो है, इसको आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पे अगर ले जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस हो या दुनिया की कोई भी हो, ओआईसी तो हमारा एक ऐसा है कि जिसपे मुसलमान ममालिक 57 जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, कोई हल तलाश करने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग पे, वो मीटिंग जो 1 घंटे दौरानिये की थी और जिसमें मुसलमान ममालिक के अराकीन मौजूद थे, अहम तरीन मौजूद थे, हमारा पाकिस्तान के वजीर आजम मौजूद थे। बहुत अच्छी बात है, कॉर्नर मीटिंग्स होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये मीटिंग्स जो हैं, ये बुनियादी तौर पे अमेरिका जब करता है तो वो करता है कैंप डेविड में, वो करता है ऐसी जगहों पे जहां पे उसके असरात को पूरी दुनिया महसूस करे। तो उस मीटिंग के बाद यकीनन एक ब्रेक थ्रू हुआ और बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें इस मसले को जांचते हुए, देखते हुए इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हम, जो आपने कहा ना, इंसानी बुनियादों पे उसका हल तलाश कीजिए। शख्सियात का जिक्र मत कीजिए, आप मसले का जिक्र कीजिए, आप हालात और वाकयात के मुताबिक उन लोगों की आवाज